شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک مرتبہ امیر المومنین باب العلم اللہ کے شیر سیدنا علی المرتضیٰ کی خدمت اقدس میں دو اشخاص حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، اے شیر خدا، اے ابو تراب، ہم آپ سے چند اہم امور کے متعلق کچھ سوالات دریافت کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ آپ نے کمال شفقت سے فرمایا، پوچھو کیا دریافت کرنا چاہتے ہو؟ ان میں سے پہلے شخص نے عرض کیا، اے مولا علی، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کون سے عوامل یا افراد ہیں جن کی بنا پر کچھ لوگ طویل اور بھرپور زندگانی پاتے ہیں، اور اس کے برعکس وہ کون سی خصوصیات یا اعمال ہیں جو انسان کو جلد موت کے منہ میں دھکیل دیتے ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ نے اس سائل کے استفسار کا جواب مرحمت فرماتے ہوئے ارشاد کیا، دو اقسام کے انسانوں کی عمریں عموماً مختصر ہوتی ہیں اور وہ جلد اجل کا لقمہ بن جاتے ہیں۔ ان میں سے پہلی قسم ان لوگوں کی ہے جو شدید طیش اور غضب میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو معمولی اور غیر اہم باتوں پر بھی فوراً آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور شدید غصے کا اظہار کرتے ہیں۔ یاد رکھو کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کرنے والے بالآخر بڑے بڑے نقصانات اور آفات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ غضبناک شخص اللہ رب العزت اور اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ جلد غصہ کرنے والے کو معاشرے میں بھی کوئی پسند نہیں کرتا۔ ایسے شخص کی مثال سلائی کی اس تیلی کی سی ہے جو کسی دوسرے کو جلانے یا بسم کرنے سے قبل خود شعلہ بنتی اور جل جاتی ہے۔ آپ نے مزید فرمایا، غسیل انسان ہمہ وقت ایک داخلی اضطراب، بے چینی اور شدید بے سکونی میں مبتلا رہتا ہے۔ نہ اسے رات کو راحت کی نیند میسر آتی ہے اور نہ ہی دن میں قلبی اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ وہ ہر لحظہ اپنے ہی کیے کے نتیجے میں اندر ہی اندر جلتا کڑتا رہتا ہے۔ غصہ کرنے والا شخص دیگر افراد کی نسبت جسمانی اور ذہنی بیماریوں کا بھی جلد شکار ہو جاتا ہے، اور یہی بیماریاں بالآخر اس کی قبل از موت کا سبب بن جاتی ہیں۔ درِاصل یہ سمجھنا ضروری ہے کہ غصہ دراصل انسان کی داخلی احساسات اور جذبات کا ایک فطری مظہر ہے۔ جب کوئی امر انسان کی طبیعت، مزاج یا توقع کے برعکس واقع ہو اور اسے شدید ناگوار گزرے تو اس کیفیت کو غصہ کہا جاتا ہے۔ غصہ کرنا ہر انسان کی فطرت کا ایک لازمی جز ہے، لیکن جب کوئی فرد غصے کی کیفیت میں اعتدال اور صبر و تحمل سے تجاوز کر جاتا ہے تو وہ اپنے ہوش و حواس پر قابو کھو بیٹھتا ہے۔ ایسی حالت میں یا تو غصہ کرنے والا شخص کسی دوسرے کا ناقابل تلافی نقصان کر دیتا ہے، یا پھر وہ خود شدید ذہنی دباؤ اور بلند فشار خون یعنی ہائی بلڈ پریشر جیسے مہلک امراض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ غصہ کرنے والوں کو اکثر مختلف جسمانی علامات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مثلا ان کا فشار خون مستقل طور پر بلند رہنا شروع ہو جاتا ہے۔ غصے کی شدت سے ان کا چہرہ متغیر یعنی کبھی زرد کبھی سرخ ہو جاتا ہے، اور ان کی قلب کی دھڑکن شدید تیز ہو جاتی ہے، جس سے نوبت دل کے دورے تک بھی پہنچ سکتی ہے۔ یاد رکھو، ایک مرتبہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے اللہ کے رسول، میں کون سا ایسا عمل اختیار کروں جس سے میرا پروردگار مجھ سے ہمیشہ راضی ہو جائے؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، تم غصہ کرنا ترک کر دو تو اللہ تعالیٰ بھی تم پر کبھی غضبناک نہیں ہوگا بلکہ تم سے راضی رہے گا۔ حضرت علی نے مزید فرمایا، وہ شخص بھی جلد موت کو گلے لگا لیتا ہے جو اپنی نگاہوں کو پست نہیں رکھتا اور ہر دم ادھر ادھر تانک جھانک خصوصاً بری نظر سے غیر محرم کو دیکھنے میں مصروف رہتا ہے۔ اسی طرح جو شخص دنیا پرستی میں غرق ہو، ہر وقت حرص مال، وزرا اور دینی آسائشوں
اور آرائشوں کی ہوس اور تمنا اپنے دل میں سموئے رکھے اور ہر لحظہ اپنی انہی خواہشات کی تکمیل کی دوڑ میں مگن رہے، اسے بھی موت جلد آ گھیرتی ہے۔ نیز جو افراد اپنے نفس امارہ کی لامتناہی خواہشات کا اسیر ہو اور ہمہ وقت اپنی شہوانی و جنسی تمناؤں کی تکمیل کی کوششوں میں سرگرداں رہے تو اجل اس کے تعاقب میں لگی رہتی ہے اور اس وقت تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی جب تک کہ وہ اس کی روح قبض نہ کر لے۔ اپنی بے لگام جنسی خواہشات کے پیچھے بھاگنے والے کو بھی اکثر جلدی موت آ جاتی ہے۔ اسی دوران حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ایک حدیث کا ذکر مناسب ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم سے دریافت کیا، اے اللہ کے نبی، بالترتیب عورت اور مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، عورت پر سب سے عظیم اور مقدم حق اس کے شوہر کا ہے، اور مرد پر والدین میں سے سب سے پہلا اور مقدم حق اس کی والدہ کا ہے۔ پھر سیدنا علی المرتضیٰ نے دوسرے سائل کی جانب توجہ فرمائی جس نے اپنی زوجہ کی بے رغبتی اور سرد مہری کا شکوہ کیا تھا۔ آپ نے اسے فرمایا، تم اپنی اہلیہ کے پاس جا کر یہ حدیث مبارکہ بیان کرنا کہ ایک دفعہ ایک نوجوان لڑکی نے آپ سے استفسار کیا کہ شوہر کا اپنی بیوی پر کس قدر اور کیسا حق ہے، تو آپ نے شوہر کے حقوق کی عظمت کو واضح کرنے کے لیے فرمایا، زوجہ پر شوہر کا حق اس قدر عظیم المرتبت ہے کہ اگر بالفرض شوہر کے جسم پر کوئی شدید زخم ہو اور بیوی خدمت، اطاعت اور محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر اسے اپنی زبان سے چاٹ کر صاف کرے یا اس کے نتنوں سے پیپ یا خون بہ نکلے اور وہ بغیر کسی کراہت یا ناگواری کے اسے چاٹ لے، تب بھی وہ اس کا مکمل حق ادا نہیں کر سکتی۔ اس حدیث پاک کو امام حاکم اور علامہ ہیثمی رحمت اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث سے مقصود دراصل شوہر کے حقوق کی غیر معمولی اہمیت اور ان کی ادائیگی کی تاکید کو اجاگر کرنا ہے۔ اسی مضمون کی ایک اور روایت حضرت ابو ہریرہ سے بھی مروی ہے جسے علامہ منذری رحمت اللہ نے امام حاکم کے حوالے سے صحیح کہا ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کسی خاتون کو اس حال میں موت آئے کہ اس کا شوہر اس سے اس کی اطاعت، شعاری، حسن سلوک اور حقوق کی ادائیگی کی وجہ سے قلبی طور پر راضی اور خوش ہو، تو وہ عورت بلا تاخیر و حساب جنت میں داخل ہوگی۔ اس کے برعکس اگر کوئی عورت اس حال میں انتقال کرے کہ اس کا شوہر اس سے اس کی نافرمانی، بد زبانی یا حقوق کی عدم ادائیگی کی وجہ سے ناراض ہو، تو وہ جہنم کی وعید کی مستحق ٹھہرے گی۔ یاد رکھو کہ ہر مسلمان مرد و عورت پر پنجگانہ نماز کی بر وقت ادائیگی فرض عین ہے۔ نبی اکرم کا یہ فرمان بھی پیش نظر رہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ دعوت و تبلیغ اور تمام حجت کے بعد ان لوگوں کے خلاف جو حق کے منکر ہوں اور اسلامی ریاست کے لیے خطرہ بنے، اس وقت تک جہاد و قتال جاری رکھو جب تک کہ لوگ اس حقیقت کو صدق دل سے تسلیم نہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر شے پر قادر مطلق ہے، اس کے سوا کوئی ذات عبادت کے لائق نہیں، وہی کائنات کا واحد خالق و مالک ہے اور محمد اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں۔ اور جب وہ اس بنیادی عقیدے کو قبول کر کے نماز قائم کرنے لگ جائیں اور زکوٰۃ کی ادائیگی شروع کر دیں تو ایسے لوگوں کی جان و مال اسلامی ریاست کے اندر محفوظ ہو جائے گی، سوائے کسی ایسے شرعی حق کے جو ان پر قصاص یا حد کی صورت میں لازم آتا ہو۔ رہا معاملہ ان کی باطنی، قلبی اور پوشیدہ معاملات کا، تو اس کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کو ہے، لہٰذا انسان کے دل کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا چاہیے اور ظاہری طور پر اسلام قبول کرنے والے کے ساتھ مسلمانوں جیسا ہی سلوک روا رکھنا چاہیے۔ آخر میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، نیک اور صالح اعمال بجا لانے کی توفیق ارزانی فرمائے اور اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ دوسروں کے حقوق بھی احسن طریقے سے ادا کرنے کی ہمت بخشے۔ آمین یا رب العالمین۔